اپنا کیا کہتے ہیں ایمبیسی میں شوکت ترین صاحب نے ان کی باڈی لینگویج دیکھیں تو بڑا بندہ مایوس ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بات ان کی مانی نہیں جا رہی. وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جی آپ نے نہ ریفارمز کی ہیں، آپ کو ہم نے کہا تھا کہ جی ٹیکسیشن لگائیں، آپ نے انہیں لگائیں، آپ کو کہا تھا کہ جی بجلی کے نرخ بڑھائیں، اور جب یہ کہا جاتا ہے انہیں کہ جی ہم اپنے لوگوں پہ بوجھ نہیں ڈال سکتے، تو عائشہ ان کا ایک بڑا سٹینڈرڈ ایک جملہ ہوتا ہے، ہمیشہ بولتے ہیں وہ کہ بھی آئی ایم ایف ایک بینک کی طرح آپریٹ کرتا ہے. وہ جب آپ کو پیسے دیتا ہے تو آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ واپس کیسے کریں گے، وہ تو پھر کہتے ہیں کہ جی واپس نہیں کر پائیں گے. حکومت کہتی ہے کہ ہم نے اس موجودہ مالی سال میں 12 بلین ڈالر کے قرضے واپس کرنے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں انفلوز اور آؤٹ فلوز میں جو فرق آ رہا ہے وہ ایک اچھی خاصی مصیبت بنا ہوا ہے. نتیجہ ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، انہوں نے بھی مدد سسپینڈ کی ہوئی ہے. اب یہ کہ ایک طرف جو وعدے کیے گئے تھے شوکت ترین صاحب نے، بائی دی وے یہ وہی شوکت ترین ہے، آپ کو یاد ہوگا 2008 میں پیپلز پارٹی کے فائنانس منسٹر ہو گئے تھے، اور یہ تقریباً 11 بلین ڈالر کا آئی ایم ایف کا پروگرام تقریباً 2.5-3 بلین ڈالر دیا تھا اور سسپینڈ ہو گیا تھا. آج بھی وہی صورتحال ہے. یہ حکومت کہتی تھی بجلی آنے میں، اپوزیشن میں کہتی بات یہ ہے کہ آپ ایسا کریں، نواز شریف صاحب کے دعوے نکال لیں جو ٹی وی پہ وہ کرتے تھے، شہباز شریف صاحب کے دعوے نکال لیں، پیپلز پارٹی کی 15 برس سے حکومت ہے نا. سر اسی پہ تو بھیجا نا کہ چور ڈاکو ہیں. دیکھیں میں تو کوئی اس کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس حکومت کی جو مینجمنٹ سسٹم ہے، جو پولیٹیکل مینجمنٹ ہونی چاہیے تھی، انفارچونیٹلی وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. کیوں نہیں آ رہی؟ اس میں تو کوئی دو آرا نہیں ہے. سر پھر ریزنز کیا ہیں؟ ریزنز یہ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ایک کنٹینیوشن پالیسی جو ہے نا وہ اختیار نہیں کی. ہر وقت جو ہے نا وقفے سے آپ نے فائنانس منسٹریز جو ہیں یا ایڈوائزر جو ہیں وہ بدلے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اندر انیشل جب آپ آئے تھے تو آپ پہلے اس مغالطے میں پڑ گئے کہ ہم نے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا، پھر اس کے بعد آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے، پھر آپ کی جو ٹیم کے مسائل ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. اب آپ دیکھیے نا پنجاب کی مثال آپ دیکھ لیں، کتنے چیف سیکرٹری آپ نے بدلے ہیں. آپ کا مینجمنٹ سسٹم جو ہے جب وہ کام نہیں کرے گا تو پھر آپ کس طریقے سے چیزوں کو آپریٹ کریں گے. جی تشام صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، پلیز کہہ دیجئے پہلے. میں ایک عائشہ جملہ ایڈ کرنا چاہتا تھا اس میں کہ اب دیکھیں پرائم منسٹر نے 2-3 دن بیان دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ مہنگائی جو ہے نا وہ جلدی نیچے آ جائے گی، واپس آ جائے گی. بالکل ایسا ہے. اور پرسوں جو پریس کانفرنس کی، جو شوکت ترین صاحب نے واشنگٹن میں پریس کانفرنس کی ہے، بڑی فرسٹریٹنگ بات کی ہے، بڑی پریشان کر، انہوں نے کہا کہ جو مہنگائی ہو چکی ہے یہ واپس نہیں آئے گی. جب شوکت ترین صاحب وزیر خزانہ بنے تھے، مشیر خزانہ، اس سے ایک ہفتے پہلے انہوں نے ایک انٹرویو میں جو پاکستان میں سب سے زیادہ ڈسکس ہوا تھا اور حفیظ شیخ صاحب کے خلاف ان کی چارج شیٹ تھی کہ اس حکومت نے آئی ایم ایف سے رجوع کر کے جو شرائط تسلیم کی، ان شرائط کی وجہ سے معیشت کا بھٹا بیٹھ گیا. اور اب شوکت ترین صاحب امریکہ کے اندر موجود ہیں، سیکرٹری خزانہ، آپ کے اسٹیٹ بینک کے گورنر، اور پہلے تو یہ خبر آئی کہ یہ ناکام ہو گئے ہیں. دیکھیں آئی ایم ایف سے مذاکرات کبھی ناکام نہیں ہوتے. ہم دیکھتے ہیں ہر حکومت کے سے مذاکرات شروع ہوتے ہیں اور وہ امریکہ سے باہر سے پوچھتے ہیں، اسلام آباد سے، کہ جی یہ شرائط ہیں، اور یقیناً جو بھی الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ جواب دہ ہم ہیں، شوکت ترین نہیں ہے، حفیظ شیخ نہیں ہے، اسحاق ڈار نہیں ہے. تو وہ یہاں سے کہتے ہیں کہ نہیں آپ اتنی بات مان لیں، اتنی بات نہ مانیں. اور آج انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی ناکام نہیں ہوئے اور منڈے سے پھر شروع ہوں گے. یہ کامیاب ہونے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ آئی ایم ایف آپ کو جو شرائط دیتا ہے، دیکھیں میں اقتصادی ماہر نہیں ہوں، میں اس کا پولیٹیکل انداز میں بات کروں گا کہ بات یہ کہ جب آپ اپنا سب کچھ ان پہ چھوڑ دیتے ہیں، حفیظ شیخ صاحب کو یا شوکت ترین صاحب کو یا عشرت حسین صاحب کو، ان کو اس بات سے کیا غرض ہے جی کہ لوگوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، لوگوں کا چولہا جل رہا ہے نہیں جل رہا ہے. وہ تو مینیجر ہیں، اور وہ مینیجر تحریک انصاف کے نہیں ہیں یا مسلم لیگ نون کے نہیں ہیں یا پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں. یہ جیسے میں نے کل آپ کو 8-10 نام لیے تھے، یہ 8-10 لوگ ہیں، یہ ایک کلب کے ممبر ہیں. اس کلب میں کبھی وہ اکاموڈیٹ ہو جاتا ہے، کبھی وہ اکاموڈیٹ ہو جاتا ہے. یہ پاکستان کی طرف سے نہیں ہے، یہ آئی ایم ایف کی طرف سے، آئی ایم ایف کی طرف سے آئی ایم ایف کی ٹیم ہی ڈیل کرتی ہے، اس لیے پولیٹیکل پارٹیز ان کا چوائس کرتی ہے. اب میری رائے اگر آپ پوچھیں تو بات یہ کہ یہ ٹیم جب گئی ہے امریکہ تو جو کچھ انہوں نے کہا کہ پیٹرول، بجلی، گیس، شے ضروریات جو کہتے گئے تو مانتے گئے، تو پھر رکاوٹ کہاں پر پیدا ہوئی ہے؟ دیکھیں یہ لڑائی ہے دراصل آئی ایم ایف اور سی پیک کی. جب یہ حکومت برسے اقتدار آئی تو کس صاحب نے کہا تھا کہ جی اس پروگرام کو آپ 1 سال کے لیے منجمد کرتے ہیں؟ وہ تھے عبدالرزاق داؤد. اس کے بعد جناب پرائم منسٹر کچھ روز کے بعد بلوچستان گئے،
انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ان معاہدوں پہ نظر ثانی کریں گے. اب جو سی پیک کے چیئرمین ہیں انہوں نے کہا جی ساری نظر ثانی ہو چکی ہے, کوئی اس میں بدعنوانی اور بے ضابطگی نہیں ہے. البتہ 3 سال کے اندر جس مؤثر انداز میں اس پہ پیش رفت ہونی تھی وہ نہیں ہوئی. یہ کن کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی؟ یہ ایک امریکہ کا پریشر تھا. انہیں پتا تھا کہ سی پیک اس کی اسپرٹ کے مطابق یہ عمل درآمد ہوگا تو پاکستان اقتصادی حوالے سے بہتر پوزیشن میں کھڑا ہوگا. انہوں نے بہت ساری شرائط لگائی آئی ایم ایف نے, یاد کریں پچھلے سال بھی, کہ جی آپ ہمیں معاہدے دکھائیں اپنے, یہ کریں فلاں کریں, اس لیے کہ وہ پاکستان کو خوشحال ہوتا دیکھ نہیں سکتے. اور وہ اب ٹائٹ کر رہے ہیں آپ کو. یہ بات نہ شوکت ترین صاحب بتائیں گے کہ جی ایکچول پریشر کیا ہے. بھئی جو پریشر بظاہر ہو سکتا ہے وہ تو آگے ہے, وہ تو لوگوں کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں. وہ جو کہا گیا کہ پھکڑ, آپ جب پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں نا, اور یہ بات میں آپ کو بڑی کہ آپ پیٹرول پمپ پہ جا کے جب پیٹرول ڈلواتے ہیں تو آپ دائیں بائیں دیکھیں کوئی نہ کوئی بیچارہ موٹر سائیکل لے کے کھڑا ہوتا ہے, اور وہ بیچارہ منہ سے اس بات کی ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ مجھے بھی پیٹرول ڈلوا دیں. یہ عادت لوگوں کی ہو چکی ہے. لہٰذا پاکستان نے اپنی شرائط پوری کر دی ہیں. انڈر ہینڈ کوئی پریشر, اور وہ ہے سی پیک پہ پریشر. اور اس لیے کہ پہلے گورنمنٹ کی ریزرویشن تھی, بعد میں عمران خان صاحب کو بھی احساس ہوا اور انہیں پتا چلا کہ جی یہ آخر سی پیک پہ پریشر کیوں ڈالتے ہیں. اس لیے کہ سی پیک انڈیا کو بھی کھٹکتا تھا, سب سے زیادہ امریکہ کو کھٹکتا تھا. انہیں پتا تھا کہ یہی وہ پروگرام ہے جس میں چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے, چین نے مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے, اور یہ وہ ایک سالڈ پروگرام ہے جس پہ عمل پیرا ہو کے پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا, اور علاقائی صورتحال میں بھی پاکستان کا رول بنے گا. لہٰذا یہ وہ بنیادی چیز ہے جو ہمارے معاشی ٹیم نہ لوگوں کو بتا رہی ہے اور نہ لوگوں کو بتائے گی. پریشر یہ ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان یہ پریشر برداشت کر پائے گا, اس لیے کہ اب حکومت پاکستان کی بھی اس حوالے سے یکسوئی اور سنجیدگی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی شرائط رکھیں. جو آپ نے کر دیا ہے کہ ان کے کہنے پہ آپ نے لوگوں کے گلوں پہ چھری پھیری ہے, لوگوں کے گھروں کے اندر آہو پکار مچی ہوئی ہے, اس سے زیادہ آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ساہوکار اپنے قرض خواہ کو مرنے نہیں دیتا. یہاں گلی محلوں کے اندر لوگ بیٹھے ہیں, انہیں پتا یہ زندہ رہے گا تو ہمارا قرض دے گا. لہٰذا بات ہے جتنا پریشر آپ لے سکتے ہیں وہ آپ لے چکے ہیں, اس سے زیادہ لینے کے لیے تیاری نہیں کرنی چاہیے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں اصل پریشر کسی اور چیز کا ہے. ڈاکٹر صاحب اس قسط کے لیے ہمیں کیا قیمت چکانا پڑے گی؟ پیٹرول پرائسز آلریڈی اوپر ہیں, بجلی کے جھٹکے عوام کھا چکے ہیں, گیس, LNG, آٹا, گھی سب کچھ مہنگا ہے. اب کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے IMF, مزید کیا چاہتا ہے؟ دیکھیے IMF, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک صرف ایک چیز چاہتا ہے, وہ یہ ہے کہ اپنے پاؤں کو جب پھیلائیں تو اپنی چادر کا سائز ضرور دیکھ لیا کریں. یعنی اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلائیں, چونکہ ہم لوگوں کی, پاکستان بھی ہے اور بھی ڈیولپنگ کنٹریز کا یہی رونا ہے کہ ان کا ایکسپینڈیچر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ان کے اپنے ریسورسز تو وہ پورا نہیں کرتے. لہذا آپ ادھر ادھر سے پیسے مانگتے ہیں, اور جو آپ کو پیسے دے گا اس کو یہ فکر ہوتی ہے پیسے اس نے واپس لینے ہوتے ہیں. لہذا وہ آپ کی اکنامک ریسٹرکچرنگ کی بات کرتا ہے. جو IMF آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ یا ریونیو کلیکشن بڑھائیں, ریونیو کلیکشن نہیں بڑھائیں تو اپنے ایکسپینڈیچر کم کریں. ایکسپینڈیچر بھی آپ کم نہیں کرنا چاہتے. تو یہ تو دیکھیں نا اس وقت کیا ہے آپ کی حالت. سب سے بڑا آئٹم آپ کے بجٹ میں لون ری پیمنٹ ہے, دوسرا ہے ڈیفنس ایکسپینڈیچر, اچھا تیسرا ہے آپ کے ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز. اگر آپ ان 3 آئٹمز کو اکٹھا کر دیں تو آپ کے بجٹ کا تقریباً 75% نکل جاتا ہے. تو اب آپ کے پاس 20 سے 25% بچتا ہے, جس میں آپ نے تعلیم بھی دینی ہے, جس میں آپ نے صحت بھی دینی ہے, جس میں آپ نے جو ہے ہیومن جو سیوک امیونٹیز بھی دینی ہے, ایمرجنسیز کو بھی ڈیل کرنا ہے, کوئی ارتھ کویک آ جاتا ہے, اور ہیومن ڈیولپمنٹ کے پروگرام کرنے پڑتے ہیں. تو آپ کے جو یہ پروگرام ہیں نا ہیومن ڈیولپمنٹ کے, یہ چل نہیں سکتے ایکسٹرنل سپورٹ کے. مثلا آپ کے کیا ہے ایکسٹرنل سپورٹ کے؟ ایک آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ ان پاکستانیوں پہ جو بیچار باہر بیٹھے ہوئے ہیں, مشکلات سے باوجود وہ پیسہ ارن کرتے ہیں, آپ کو بھیجتے ہیں.